آج کل ایک سوشل میڈیا پہ ایک بڑی بحث جاری ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ سٹارٹ میں راشن دے رہے تھے, پکچرز بنانا شروع کر دی لوگوں نے, اس کے بعد اب آ کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ خدا را اگر آپ کسی کو راشن دے رہے ہیں تو ان کی عزت کو مجروح نہ کیجئے. تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں, ایسا ہو رہا ہے؟ جی کچھ پکچرز تو شروع میں نے بھی دیکھی تھی جب یہ شروع ہوا تھا کرونا پینڈیمک دنیا میں, پوری دنیا میں, تو تب یہ کچھ سوشل میڈیا پہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سوشل میڈیا میں بھی بات کرنا چاہوں گی آپ کی اجازت سے کہ دیکھیں ہم نے نا میڈیا ہیز اے ویری افیکٹو رول ان مائنڈ شیپن کرنے میں اور پینک پھیلانے میں, کیوریوسٹی پھیلانے میں, یہ سب کرنے میں. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رسپانسبلٹی سے کریں. میڈیا سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ جو اوتھینٹک خبریں ہیں وہی فلوٹ کریں. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ فیک باتیں بنا کے رائیولری سے کچھ کر دیتے ہیں, تو لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ویریفائی کریں, تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ سچ ہے. سادی جی, کچھ این جی اوز سے میری بات ہوئی جو لوگ رن کرے, جو کام کرے, تو میں نے ان سے کہا کہ جیسے کہ بحث جاری ہے ایک کہ پکچرز مت بنائیے اگر آپ کسی کو دے رہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پکچرز راشن کی یا اپنی اس لیے بناتے ہیں کہ دوسرے لوگ دیکھیں, موٹیویٹ ہوں, پارٹیسپیٹ کریں. ان کا بات تو مجھے اچھی لگی, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن لوگ خود خوشی سے بناتے ہیں. مطلب میڈیا کہتے ہیں باجی میرے ساتھ فوٹو, میں اب اس میں بتاؤں گا کہ میرے باجی فوٹو بنا لے میرے ساتھ. اب وہ جب خود چاہتے ہیں لوگ اتنا نہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہی, وہ یہ کہہ رہی کہ راشن دیتے ہیں, جب لوگ پکچرز بناتے ہیں لوگوں نے راشن دینا بند کیا ہے اس وجہ سے کہ ہمیں سادیہ جی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور نہیں کرنا پڑے گا, ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیکھنی پڑے گی کہ پازیٹیو کام کے ساتھ ساتھ نیگیٹو چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں. بہت کام کیا این جی اوز, اگر اپنے راشن کے ایک گراؤنڈ میں بیگز رکھ کے تصویریں بنا رہی تو ٹھیک ہے, وہ موٹیویٹ کریں کہ بھئی آئیے آپ بھی پارٹیسپیٹ کیجئے. اگر آپ کسی کو چھوٹی سی چیز دے رہی ہیں اس کی پکچرز نہ لیں. میں نے ایک دیکھا وومن, ایک عورت تھی, بہت ہی لگ رہی تھی کہ ذرا ویک تھی, اور ان کو ایک ڈبہ وہ دے رہے تھے, اینڈ یو نو مینی پیپل ور اسٹینڈنگ, آپ نے بھی دیکھی ہوگی. آئی فیل سو بیڈ, مجھے اتنا دکھ ہوا اور اتنا ترس آیا, مطلب اس طرح سے میرے دل پہ ہرٹ ہوا کہ اس میں کیا دکھانے کی ضرورت ہے. اسلام یہ کہتا ہے, جیسے آپ تو بہتر اس کے بارے بتا سکتی ہیں, کہ ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے ہاتھ سے پتہ نہ چلے. کہاں رہ گئی ہے ہماری وہ چیزیں, کہاں رہ گئی ہیں. اور دوسری بات یہ, جو لوگ یہ ویٹ کر رہے ہیں نا کہ رمضان آئے گا, ہم زکوٰۃ کے لیے جو پیسے رکھے, بھئی ابھی یہ وقت ہے, دے دیجیے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں سوچتا کہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں, زکوٰۃ ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان میں نکالیں, اس سے پہلے بھی دے سکتے ہیں. آپ ماشاءاللہ سے این جی اوز کے ساتھ بھی کام کریے, اولڈ ایج ہوم وغیرہ جو بن رہے ہیں. تو میم یہ ہمارا کلچر تو نہیں تھا کہ اپنے بڑوں کو گھروں سے باہر بھیج دینا, یہ باہر کا ایک کلچر تھا جو ہم نے اڈاپٹ کر لیا. بدقسمتی سے ہم ان کی اچھی چیزیں اڈاپٹ نہیں کر پاتے, ہم ان کی وہ چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں, وہ ہمیں ہماری اسلام کی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو یہ کب اسٹارٹ ہو چکا ہے؟ یہ اسٹارٹ ہو چکا ہے. یہ نا علی جاز صاحب جو ایکٹر تھے نا, ان کا خواب تھا, ان کو کسی نے 17 ایکڑ جگہ بھی دے دی, ڈونیٹ کر دی. اب وہ جگہ پہ نا کافی بیچ میں کرپشن ہو گئی, آتا رہا, وہ کافی زیادہ لوگوں کو پیسے آتے, لیکن وہ اسٹارٹ نہیں ہوا. لیکن اب ہم نے اس کو دوبارہ سے اسٹارٹ کیا. ابھی ہم اس کی نا مسجد سے شروع کر رہے ہیں, اور اس میں 75 اس کے اندر نا رومز بنیں گے جو غریب لوگوں کے ہوں گے, اور اس کو ہوم ورک ہو رہا ہے. ہاں جی, ہوم ورک ہو رہا ہے, اور اس کا سب کچھ پاس ہو گیا. بس اب سٹارٹ ہونی ہے, اس کی بلڈنگ سٹارٹ ہونی ہے. بلڈنگ سٹارٹ ہونی. کتنے لوگ کام کریں, کتنے لوگ, کون سی ٹیم ہے, ڈائریکٹر بورڈ کے ڈائریکٹرز کون ہیں, کس طرح سے کام کرے, کوئی این جی اوز ساتھ مل گئی ہیں؟ نہیں, ہم لوگ سب مل کے کر رہے ہیں, جو لوگ مخیر حضرات وغیرہ وہ سب مل کے کر رہے ہیں, اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جہاں جہاں پہ ہمارے لنکس ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی کریں, کچھ ڈونیشن وغیرہ کریں. جی زبردست. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اولڈ ایج ہومز کی, ہم نے اپنے بڑوں کو گھروں سے معذرت کے ساتھ, اولڈ ایج بھی ہے, اور جو بے سہارا ہے, جن کا کوئی گھر نہیں ہے, یہ ان کے لیے بھی ہے, ان کی ساری. اور اس میں ہاسپٹل بھی بنے گا, اس میں مسجد بھی بنے گی, اس میں بہت بڑا یہ واسٹ قسم کا وہ ہے. اچھا ماشاءاللہ, مطلب وہ تمام لوگ جو بے سہارا ہے, جن کو کوئی سنبھالنے والا نہیں, وہ لوگ بھی ہوں گے اولڈ ایج ہوم کی طرح ہوں گے. ان کی صحت سے لے کے ان کی جو ضروریات زندگی جو بھی ہے وہ سارے آپ لوگ افورڈ کریں گے. سارا ہم لوگ افورڈ. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ ڈیزگنیشنز وغیرہ فائنل کر لیے کہ کون چیئرمین ہوگا, کون کیا کام کرے گا, سب کی ذمہ داریاں ہیں. تو ابھی ماشاءاللہ سے کب سٹارٹ ہو رہی ہے؟ ابھی تو یہ کرونا کی وجہ سے ہم اس چیز میں چلے گئے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہم اس کا ورک بھی کر رہے ہیں, اس کا کام بھی کریں. اب یہ نا رمضان میں انشاءاللہ مسجد سٹارٹ ہو جائے گی, مسجد سٹارٹ ہوگی. جی انشاءاللہ بیسٹ آف لک جی, جو آپ اچھا کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. سادیہ جی, آپ چونکہ ایجوکیشن اسٹریم بھی ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کا حرج ہو رہا تھا,
کچھ دن تو بالکل اسکول کالج یونیورسٹیز بند رہی, اب کچھ لوگوں نے, کافی زیادہ لوگوں نے آن لائن پڑھانا شروع کر دیا, تو کیا کہیں گے آسانی ہو جائے گی بچوں کے لیے آن لائن؟ بچے تو خوش تھے کافی ویسے. ہاں جی, کچھ سکولز میں تو یہ اینول ایگزامز کیونکہ ہو گئے تھے جی, تو ان کی تو نیو کلاسز سٹارٹ ہونی تھی, لیکن کچھ سکولز تھے جیسے او اے لیولز وغیرہ, ان کے ایگزامز ابھی فائنل جو تھے وہ نہیں ہو سکے اس پینڈیمک کی وجہ سے. نیو ڈیٹس اناؤنس ہوئی ہیں اور انہوں نے 2 آپشنز دیے ہیں کہ آپ پریویس گریڈ پہ آپ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, پریویس جو آپ کے انٹرنل گریڈز ہیں ان پہ آپ گریڈ لے سکتے ہیں, یا آپ نومبر میں اور اکتوبر میں ایگزام دے کے او لیولز کے اس پہ آپ کر سکتے ہیں. تو 2 آپشن دی ہیں. اب آن لائن کلاسز جو ہیں وہ بہت سے سکولز نے کر لی ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے لیسنز بھیجے ہیں آن لائن پورٹلز پہ اور ان کو ایکسیس دیا ہے ڈفرنٹ ایپس پہ, وہ کر رہے ہیں. لیکن اس میں نے دیکھا ہے, کیونکہ میرے اپنے بچے بھی پڑھتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس ہیں, اور ایز اے ٹیچر بھی, کہ ریسورسز تو ہم نے بنا کے اپنی طرف سے اچھے, اس میں ہم نے آڈیوز, ویڈیوز اینڈ پریزنٹیشن بنا دی ہیں, لیکن جیسے ایک ٹیچر کا ایک رول ہوتا تھا نا کہ ایفیکٹولی وہ سمجھاتی تھی کلاس میں, 1-to-1 انٹریکشن ہوتی تھی, وہ لیک ہے مجھے لگتا ہے, کیونکہ اس طرح سے ایفیکٹولی نہیں ہے. اب ہم ایک دم سے ہم نے ٹرین نہیں کیا اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے, obviously ٹائم نہیں ملا, تو اب بچے اتنی رسپانسبلٹی خود سے نہیں لے سکتے. کچھ بچے تو رسپانسبل ہوتے ہیں جو کلاسز میں بھی رسپانسبل ہوتے ہیں, اور وہ اپنا کام میٹیکولیسلی کرتے ہیں, ٹائم دینا پڑتا ہے کہ بھائی اٹھ جائیے, آپ کو کام کرنا ہے. جی, اور نہیں, کلاس میں بھی ان کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے, مانیٹر کرنا پڑتا ہے, تو وہ جو مانیٹرنگ ہے وہ اب لیک کرتی ہے. اس میں یہ کہوں گی کہ پیرنٹس کا اب رول بہت افیکٹو ہے, مدرس کا, اور فادرز بھی اپنا رول اس میں پلے کریں, موجود ہیں جی, وہ کیا کریں کہ وہ وچ از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. دیکھیں ایک گھر میں اگر 3 بچے ہیں یا 4 بچے ہیں, 2 بچے ہیں, ان کے لیے پہلے آپ نے گیجٹس ارینج کرنے ہیں. اگر ان کی کلاسز جو ہیں وہ سیم ٹائم پہ ہوتی ہیں تو یو ہیو ٹو سی کہ وہ صحیح طرح سے مانیٹر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. تو اب اس کے بعد پھر یہ کہ کوشش کریں پیرنٹس کہ ان کو ریسورسز پرووائڈ کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں, جب تک وہ خود سے موٹیویٹ نہیں ہوں گے, خود سے کوشش نہیں کریں گے, ہو جائے گا آہستہ آہستہ, بٹ دیر از نو ادر وے جس سے ہم ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. یہ کہ ٹیچرز ایکٹیو رہیں, ان کے ساتھ کورسپونڈ کریں, بات کرتی رہیں, اگر کوئی ان کو پرابلم ہو رہا ہے, اچھے اسکولز کر رہے ہیں یہ, لیکن یہ اتنے لیول پہ نہیں ہو سکتا کہ جیسے آپ 40 منٹ کے لیے کلاس دینے گئے ہیں کلاس میں, تو آپ ان بچوں سے 1-to-1 انٹریکٹ کر رہے ہیں, ان کو فیڈ بیک دے رہے ہیں, کام کر کے ہر چیز بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ صحیح کیا, یہ غلط کیا ہے, تو ابھی وہ اس طرح سے فلفل نہیں ہو رہا. اچھا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, اس قدر زیادہ بکس ہم لوگ بھی پڑھے ہیں, ادھر میں نے انفل کیا ہوا ہے, لیکن اس قدر یہ بچوں کی بکس ہے, اتنے بڑے بڑے بیگز ہم سے اٹھائے نہیں جاتے. یہ اس کے اوپر بھی کچھ سوچیں نا, کچھ کام کریں, کچھ طرح کا کورس کریں جو آسانی سے بچے شوق سے پڑھیں. وہ جب تک میٹرک میں جاتے ہیں بچے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں ایجوکیشن سے. اس قدر آپ نے زیادہ کورس کیا ہوا ہے, اس قدر زیادہ وہ چیزیں آپ نے کیوں کیا کورس کا ہونی چاہیے. ایکچولی اس کے اوپر 2 چیزیں ہیں, 2 طرح کے سسٹمز ہمارے کام کر رہے ہیں. ایک ہمارا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے, اور ایک ہمارا ہے کیمبرج جس پہ کام کر رہے ہیں. ایکچولی آپ کو پتا ہے ہمارے پاس 3 لیولز ہیں ایجوکیشن کے. ایک ہمارے سرکاری سکولز ہیں, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے, ایک ہمارے نیم سرکاری ہیں جو کہ چھوٹے لیول پہ کام کرتے ہیں, اور ایک ہائیلی اکوپڈ جو انٹرنیشنل سکولز ہیں. یہ 3 ہیں. ان تینوں کی اسٹریٹجیز اور تینوں کو کیٹر کرنے کا طریقہ فرق ہے. ہم اپنے جس انسٹیٹیوشن سے میرا تعلق ہے, ہم لوگ اکارڈنگ ٹو دا ٹائم ٹیبل میک شور کرتے ہیں کہ جس دن جس سبجیکٹ کی کلاسز ہیں آپ صرف اسی کے لیے بکس لے کے آئیں, اور اس کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے, اور ایڈمنسٹریٹرز اور ٹیچرز کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ چیک کریں کہ کیا بچے واقعی وہ بکس لے کے آ رہے ہیں. تو اگر ہم اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹرین کریں کہ وہ اپنی وہی بکس اینڈ کاپیز لے کے جائیں, تو آئی تھنک کہ برڈن ہوگا. دوسری چیز بہت ضروری ہے, پڑھائی تعلیم صرف آپ نے کتابیں یا صفحے کالے کرنے کے لیے نہیں کرنی. آپ بچوں کو میک شور کریں, ان کے مائنڈ جو ہے براڈن کریں کہ بیٹا آپ نے کانسیپٹ پہ کام کرنا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ علامہ اقبال کے بارے میں بتائیں, اگر کوئی پوچھے کہ فزکس کے اس لا کے بارے میں, نیوٹن لا آف موشن بتائیں, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ نے صرف بیٹا بکس پہ لکھ نہیں دینا, آپ نے کاپیز پہ لکھ دینا. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 3 سسٹم ہے, یہ کافی عرصے سے اس پہ ہم نے بڑی ڈسکشن کی, بڑے ایجوکیشنسٹ نے اس پہ بڑی بات کی ہے کہ ایک سسٹم کر دیجئے, ایک نصاب کر دیجئے, جو کہ نہیں ہو سکا کسی بھی وجہ سے. بہت سی اس میں چیزیں آ جاتی ہیں, گورنمنٹ کی بھی آ جاتی, پرائیویٹ سیکٹرز کی, کچھ سکولز کے بھی ایشوز تھے کہ بھئی ہمارا بچہ اس بچے کے لیول پہ کیوں جا کے پڑھے. تو میم ابھی جیسے کہ سب لوگ گھروں پہ موجود ہیں,
جو ہائیلی اسکولس ہیں ان میں تو چلیں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, جو ہمارے گورنمنٹ اسکولس کے بچے جہاں پہ مشکل سے ٹیچر پہنچتے تھے یا مشکل سے بچے پہنچتے تھے, ان کا بڑا حرج ہو رہا ہے, ان کے لیے بڑی پرابلم آ رہی ہے. گورنمنٹ اسکول میں بھی, گورنمنٹ اسکولز نے بھی اپنی پی ٹی وی پر اور ایک ڈفرنٹ ٹی ویز پر نا اپنی ایپس لانچ کی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو ان کی افیکٹونیس, کیونکہ میں نے وہ نہیں اس طرح سے اس کو اسٹڈی کیا, لیکن انہوں نے ابھی پورٹل بنایا ہے اور اپنے بچوں کو کہا ہے کہ آپ کریں. لیکن obviously جو دور دراز کے بچے ہیں, جو ڈیولپنگ کنٹریز میں یا سٹیز میں ہیں, سبربز میں رہ رہے ہیں, ولیجز میں رہ رہے ہیں, ان کے پاس تو یہ ایکسیس نہیں ہے بالکل کہ وہ کی جائے. تو یہ کہ وہ جیسے ٹی وی کے اوپر وہ لیسنز دے سکتے ہیں آن لائن, پی ٹی وی کا جیسے اگر زیادہ ہے تو اس کے اوپر سیریسلی بات گورنمنٹ کو کر کے اپنی پالیسیز جو ہیں وہ بنانی پڑیں گی. جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے سب کو بیٹھ, آپ دیکھیں ایجوکیشن میں آپ لوگوں کو یہ شعور, اچھا ہمارے یہ چیز بن گئی ہے کہ ایجوکیشن اور ڈگری اس لیے لینی ہے کہ اچھی جاب ملے, ہر کوئی اسی لیے پڑھ رہا ہے کہ اس کو اچھی جاب ملے. تو آپ تھوڑا سا لوگوں کو کہ یہ جو ایجوکیشن ہے شعور کے لیے ہے, جاب کے لیے نہیں ہے, کیونکہ جاب مل نہیں پاتی, لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کیونکہ نہ حکومت کے پاس اتنی جابز ہیں ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اتنا, تو وہ اپنے اندر کو پہچانے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ اس چیز پر جائیں, اس چیز پر نہیں جائیں کہ بس جاب جاب جاب. اور اکثر اگلے دن ہم ایک اس میں گئے ہوئے تھے سیمینار میں, تو وہ لڑکی کھڑی ہوئی کہتی میں دوسرے شہر سے آئی ہوں, میری مدر نے مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا اور میں ڈگری اس لیے لے رہی ہوں کہ میں نے جاب کرنی ہے, کیونکہ میری مدر کہتی ہے اگر تمہیں ڈائیورس ہوگی تم اپنا خرچہ اٹھا سکو. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا شعور ہے کہ ڈگری جاب کے لیے نہیں ہے, شعور کے لیے. دیکھیں سب سے پہلی بات تو بیسیکلی یہ ہے کہ فائنینشیل سٹیبلٹی, اگر آپ جو ہے فائنینشلی سیکیور ہے نا, تو عورتوں کے لیے اس پہ اب وومن امپاورمنٹ پہ بات ہو سکتی ہے کہ جو عورتیں جو کہ فائنینشلی سیکیور ہیں نا, وہ بہت سے فائنینشیل پرابلمز کو اور سوسائٹی کے سوشل پرابلمز کو اچھے طریقے سے ایڈریس کر سکتی ہیں. ورنہ بہت ضروری. اچھا اس میں